أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ بات بالکل مسلم اور طے شدہ ہے کہ جب تک ہمارا مزاج اسلامی مزاج نہیں بنے گا وہاں تک زندگی اسلامی نہیں بنے گی. جب اسلامی مزاج بن جائے گا تو پھر زندگی اسلامی بنے گی. پھر ہوگا یہ کہ اسلامی زندگی بننے کے نتیجے میں قرآن و سنت مقدم رہے گا. خواہشات، سماج، سوسائٹی، رسومات اس کی بالکل پرواہ کیے بغیر، لوگ کیا کہیں گے دماغ سے وہ بات نکالے بغیر، اللہ کیا کہے گا، اس کا رسول کیا کہے گا، اس کا استحضار ہمیشہ رہے گا. اسی لیے میرے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اپنی دعاؤں میں واللہ یعلم ما تصنعون کا استحضار مانگا کریں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اس کا استحضار مانگا کریں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں. دینی مزاج بنے گا تو پھر اسلامی تعلیمات سے محبت پیدا ہوگی. دینی مزاج بنے گا تو قرآن و سنت سے دلی لگاؤ پیدا ہوگا. دینی مزاج بنے گا تو پھر اس کی بنیاد پر ہمیشہ یہی خیال رہے گا کہ کوئی بھی کام جانے انجانے شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے. ہماری خوشیاں وہ بھی شریعت کے تابع، ہمارے غم وہ بھی شریعت کے تابع، ہماری انفرادی زندگی وہ بھی شریعت کے تابع، ہماری اجتماعی زندگی وہ بھی شریعت کے تابع. آج کل یہ منی کرائسس کا دور چل رہا ہے. اچھے لوگ مالی بحران میں مبتلا ہیں. بہت شکایت کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا اور یہ اونٹ کون سی کروٹ پر بیٹھے گا. لیکن حال عجیب ہے کہ ہم اپنے اخراجات کے نقشے بدلنے کے لیے یا اس میں کچھ کمی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن و سنت ہمیں برسوں سے کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو. ہم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. اور یہ حالات اور کورونا نے کہا کہ ایسا کرو تو ہم نے فوراً کہہ دیا لبیک یا کورونا آمنا بالسرکار، ہم ایمان لے آئے سرکار پر. ہم لبیک کہتے ہیں کورونا تیرے حالت پر، تو جیسا کہے گا ایسا. اب حقیقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی پناہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم جو کفار کے بارے میں نازل ہوا کہ دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. کبھی کبھی ہماری زندگیوں کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اس سے گزر ہمارا تو نہیں ہو رہا. علامہ شارانی، عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن میں ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نبی جی آپ نصیحت کرو، آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کے ضمن میں علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے
کہ دین کی بات سننے کے بعد اگر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو یوں سمجھو یا تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے یا ایمان بالکل نچلی سطح پر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی بات یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے اور ہمیں کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ ضرورت ہے اپنے مزاج کو دینی مزاج بنانے کی۔ آج کل جو زیادہ تر لوگ جو پریشان ہیں اور ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ مس مینجمنٹ، نمبر 2 خواہشات، نمبر 3 اچھا نظر آنے کی فکر۔ ضرورت اس کی ہے اچھا نظر آنے کے مقابلے میں اچھا بننے کی۔ اب اچھا بننے کی فکر ہی نہیں کر رہے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیے لوگوں کا عجیب عجیب مزاج ہے۔ اگر شادی کے موقع پر اگر 2 چیز کھلائی 3 کھلائی اور ان کی مرغوب نہیں تھی تو کہیں بھائی 4 چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی، دال پلاؤ کھلا دیتا تو بھی اچھا رہتا۔ اب دیکھیے اب لوگوں کا مزاج، دعا پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، دعا پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور باتیں کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے، چونکہ ہم پورے ریالٹی سے ہٹ کر فارمالٹی پر آ گئے اور ہمارا مزاج فارمالٹی والا بن گیا، تو یہ یاد رہے قیامت کے دن ایمان ریالٹی والا چلے گا، فارمالٹی والا نہیں چلے گا۔ نبی کی محبت ریالٹی والی چلے گی، فارمالٹی والی نہیں چلے گی۔ تو جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجوہات اچھا نظر آنے کی فکر، مس مینجمنٹ۔ یہ حضرت والا تھانوی علیہ الرحمٰن نے عجیب بات لکھی، دیکھیے بزرگوں کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ روزی کا ملنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کم خرچ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کم خرچ کرنا یہ ہمارے اختیار میں، روزی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب ہمارا حال عجیب ہے، جو ہمارے بس میں ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے اور جو خدا کے اختیار میں اس کے پیچھے پڑتے، پھر ہوگا کیا، پریشانی ہوگی۔ آج دیکھیے امت یہ اتنے حالات بگڑنے کے باوجود بھی اپنی خواہشات اور چونچلے جو پورے کرنے ہیں وہ کر ہی رہی ہے۔ خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، ہوس کے نام پر کھل گئے منہ خزانہ۔ اب دیکھ لیے کیا حال ہے۔ آج امت کا لاکھوں کروڑوں روپیہ یہ ادھر ادھر کی دعوتوں میں اور کھانے پینے میں بگڑ رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے۔ میں آپ سے بالکل حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ مشکات شریف اس کی اردو شرح ہے مظاہر حق۔ وہ مظاہر حق میں بعض احادیث کی کتابوں کے حوالے سے 8 قسم کی دعوتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ 8 قسم کی دعوت سنت اور مستحب، اس کے علاوہ شریعت میں کوئی دعوت کا تصور ہی نہیں۔ 8 قسم کی دعوت سنت، اس کے علاوہ اب جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ سوچ لینا ہمارے یہاں کیا کیا چلتا ہے، میں پوزیٹو بتاؤں گا، نیگیٹو آپ سوچ لینا کیا ہے۔ صاحب مظاہر حق میں 8 قسم کی دعوتیں یہ مستحب ہے، اور اس میں بھی شرط یہ کہ شریعت کے خلاف اس میں بھی کوئی کام نہ ہونے پائے۔ نمبر 2، غیر محرم مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو۔ نمبر 3، کوئی ناچ گانا نہ ہو۔ اب دیکھ لیں کیا ہے، اگر شریعت کے خلاف کوئی ایک کام بھی ہو رہا ہے تو پھر ان دعوتوں میں بھی شریک اور شرکت نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے، بھائی میرا تعلق ان سے ایسا ہے تو جانا پڑے گا۔ تو بھائی ایک ہے میرا اور آپ کا تعلق اور ایک ہے میرا اور اللہ کا تعلق۔ اب بتاؤ کون سا تعلق نبھے گا، کون سا وقت؟ آج کل لوگوں کا حال تو یہ، جب تک کام وہاں تک سلام، اور جب کام ختم سلام ختم۔
تو 8 قسم کی دعوت یہ مستحب ہے. نمبر 1 پہلی دعوت دعوت ولیمہ. اب دعوت ولیمہ کے بارے میں محدثین کے 3 اقوال ملتے ہیں. نمبر 1 مستحب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 واجب. 3 قول دعوت ولیمہ کے ہیں. اور یہ سن لے کان کھول کر، حلیمہ کی طرف سے ولیمہ نہیں ہے، لڑکی کی طرف سے ولیمہ نہیں ہے. لڑکے کی طرف سے وہ بھی گنجائش ہو تو، نہیں ہے گنجائش تو قرضہ کر کے کھلانے پلانے کی کوئی ضرورت نہیں. گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 1 نہیں 11 نکاح کیے اور اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرائے. ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل نبی کی ذات ہے، جنت میں لے جانے والی نبی کی ذات ہے، شفاعت کرنے والی نبی کی ذات ہے. اب نبی نے جو کیا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور نبی نے جو نہیں کیا وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کرے. ولیمہ میں بھی یہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ محی السنہ جن کا لقب تھا، سنتوں کو زندہ کرنے والے حضرت والا ہردوئی، مولانا ابرار صاحب ہردوئی، وہ فرماتے ہیں البتہ لڑکی والوں کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ لڑکے والوں کے جو افراد لڑکی کو لینے کے لیے آئے تو ان کو کھلاتے ہیں، اتنی گنجائش ہے. تو دعوت ولیمہ یہ اس کے 3 قول مستحب، سنت، واجب. وہ حلیمہ کی طرف سے نہیں بلکہ لڑکے کی طرف سے، وہ بھی گنجائش ہو تو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی نکاح ایسے ہوئے کہ خود آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں، خود آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں. عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے کے ملینر صاحب، اب وہ کئی دن نظر نہیں آئے. پھر جب مسجد نبی میں نظر آئے، ان کے کپڑوں پر کچھ زردی لگی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح تھا، میری شادی ہو گئی. اللہ کے نبی کو معلوم نہیں، جبکہ صحابہ تو عاشق زار تھے نبی کے. ایک صحابی کا نکاح، اللہ کے نبی نے ان سے یوں کہا اولیم ولو بشاتر، اے عبد الرحمن تو ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ. ملینر صحابی وہ نکاح کر رہے، نبی کو معلوم نہیں. ایک صحابی کا نکاح ہوا، آپ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ پوچھا، ان کو پتا نہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا، کہ کیا آپ کا نکاح ہو گیا؟ بولے ہاں. بولے کس سے نکاح ہوا؟ باقیرہ یا سیبہ سے، کنواری سے یا کس سے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے کنواری سے نکاح نہیں کیا. اور اس کی وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو کنواری سے نکاح کر لیتا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، اب وہ چھوٹی بہنوں کی تربیت اور پرورش وہ میرے ذمے ہے، وہ کنواری لڑکی نہیں کر پائے گی، اس لیے میں نے اس سے نکاح نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعاؤں سے نوازا، عبد الرحمن بن عوف کو دعاؤں سے نوازا، جبکہ اللہ کے نبی کو بلایا نہیں تھا. اب شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پہلا کھانا جو مستحب، ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق سنت، تیسرے قول کے مطابق واجب، اور وہ بھی گنجائش ہو تو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو تو، وہ دعوت ولیمہ وہ لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے نہیں. نمبر 2 دوسرا کھانا جو ہے، دوسری دعوت، وہ دعوت خرس. وہ کون سی دعوت ہے بھائی؟ دیکھیے آدمی جس راستے سے چلتا ہے نا، اس راستے کی باریک چیزیں بھی نظر آتی ہے، اور جہاں سے نہیں چلتا وہاں کے پہاڑ بھی نہیں دکھتے. یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. ہمارا ایک مزاج ہے نا بھائی، حکومت کا قانون معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کا قانون معلوم کرنا ذمہ داری ہماری ہے. اب ہم حکومت کے قاعدے کے خلاف کوئی کام کریں، بولے ہم کو خبر نہیں تھی کہ یہ گناہ ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری دعوت جو مستوى دعوت خرس. اب یہ دعوت خرس بچہ بچی کے پیدائش کے وقت کھلایا.
عقیقہ الگ، وہ تیسری دعوت ہے وہ الگ ہے۔ بچہ بچی کی پیدائش اس کی جیسے خبر ہوئی تب ہمارے وہاں عام طور پر یہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ اللہ معاف فرمائے وہ لڑکا لڑکی میں کچھ فرق رکھتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا تو مٹھائی پہنے اور لڑکی پیدا ہوئی تو جلیبی۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر لڑکی اتنی ہی کمتر ہے تو پھر سن لو، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ علیہ السلام کا پورا جو سلسلہ چلا ہے وہ حضرت فاطمہ ہی سے تو چلا ہے، وہ حضرت فاطمہ سے چلا ہے۔ لہذا اس طرح کا تفرقہ، اور بہت سے لوگ لڑکیاں پیدا ہوتی ہے تو اس میں اپنی بہو کو تانے دیتے ہیں، ارے میں کسی جھگڑے میں ایسا پڑا تھا تو میں نے صاف کہہ دیا ان کو، میں نے کہا تو مرد ہو کے کچھ نہیں کر سکے، عورت کیا کرے گی؟ یہ اس طرح کے تانے، یہ تو زمانہ جاہلیت والی بات ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرا کھانا دعوت جو مستحب ہے وہ دعوت خرس، جو بچہ بچی کے پیدائش کے وقت کھلائی جاتی ہے۔ تیسری دعوت جو مستحب ہے وہ ہے دعوت عیدار، اور یہ دعوت عیدار یہ بچے کی ختنہ کے وقت کھلائی جاتی ہے۔ بچے کی جب ختنہ ہوتی ہے تو اس وقت جو کھلائی جاتی ہے اس دعوت کو دعوت عیدار کہتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 4 دعوت عقیقہ، بچے کا نام جو رکھتے ہیں تو اس وقت جو کرائی جاتی ہے وہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن۔ عقیقہ جو مستحب ہے تو اس کے 3 دن، یا تو 7ویں دن کرو یا 14ویں دن یا 21ویں دن، یہ بھی مستحب ہے۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگ دکان لگا دیتے ہیں، اس میں بھی کیا کرتے تھے، پھر کہتے وہ اپنا تو کیا کرا، وہ عقیقے کا گوشت نے بانٹ دیا اور یہ کھانا تو ایسے خوشی سے کر لیا، میں خوشی سے نہیں، کور لینے کے لیے کرا، کوئی خوشی نہیں۔ یہ کیا ہے، روزہ رکھے تو کور دو، یہ کرے تو، عبادت میں بھی کور، عادت کیسے پڑے گی؟ حوصلہ افزائی ماں باپ کو کرنی ہے، بچے کا حوصلہ ماں باپ بڑھائے۔ آپ سمجھے شریعت کے مزاج، یہ باتیں آپ کو کڑوی لگے گی لیکن بھائی ہماری حیثیت کورئر سروس کے ڈیلیوری بوائے کی طرح ہے۔ ٹپال میں کیا لکھا ہے وہ ٹپال بھیجنے والا جانے، ہم نے تو ٹپال آپ تک پہنچا دیا۔ ٹپال میں کیا لکھا ہے وہ ٹپال بھیجنے والا جانے، ہم نے وہ ٹپال پہنچا دیا تاکہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو۔ اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے تاکہ ہمارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہے، کوئی کرے کہ نہ کرے۔ تو چوتھی دعوت دعوت عقیقہ، 5ویں دعوت دعوت وکیرہ، 5ویں دعوت جو مستحب ہے وہ دعوت وکیرہ، اور یہ دعوت وکیرہ مکان دکان کے تعمیر کے اختتام پر ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمارے وہاں جس کو گھر وسا کہتے ہیں، ہمارے وہاں اس کو کیا بولتے ہیں، گھر وسا۔ لیکن چلو اخیر میں پھر تمام دعوتوں کا حکم میں آپ کو بتلا دوں گا۔ تو 5ویں یہ بھی مستحب ہے دعوت وکیرہ۔ نمبر 6 دعوت نقیہ، دعوت نقیہ سفر سے واپسی کے وقت کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی سفر میں گیا تھا، سفر سے واپس آیا تو اس کے اکرام میں دعوت کی جاتی ہے، اس کو دعوت نقیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 7 دعوت وضیعہ، اب یہ دعوت وضیعہ یہ مصیبت کے وقت کی جاتی ہے۔ یہ مصیبت کے وقت بھائی اس کا دستور، بھائی کسی کا انتقال ہوا تو جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے تو اس کے بھائی بہن یا اس کے پڑوسی اس گھر والوں کے کھانے کا انتظام کریں۔ اب یہاں تو اس میں بھی 150 100 200 کا لسٹ بنتا ہے، غم یہ گھر کو لگانا، پورے محلے کو دعوت، غم یہ گھر کو لگا ہے
اور دعوت پورے ان کو بھی گننا، وہ باقاعدہ وہی شادی کی طرح لسٹ لے کر بیٹھ جاتا ہے، ان کو دینا پڑے گا، ان کو دینا پڑے گا، کیا بولے کھانا ان کی طرف سے، ہمارا کیا چلتا ہے وہ نا، وہ مر جائے تو کفن دفن جو ہے نا ننیال کی طرف سے، وہ کھانا دندیال کی طرف سے، بڑا ابا کی طرف سے، چاچا پا کی طرف سے. عجیب حال ہے ہمارا. تو یہ بھی صرف وہ گھر والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. وہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، سب جلا سکتے دوسرے سے. اب دیکھو اس میں کیا سے کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں بھی الگ الگ وہ کر دیے کہ بھائی یہ تو بولے اس میں کڑی کھچڑی سیٹ ہوگی، اس میں تو بولے بیگن بٹا کے، تو قرآن میں اترا ہے بھائی، حدیث میں ہے کہ دوپہر کو یہ نہ رات کو یہ. نمبر 8 دعوت معدوبہ. 8ویں دعوت معدوبہ یہ عام مہمانی ہے. بھائی کسی کو بھی کبھی بلا کر بھائی چلو آ جاؤ میرے گھر پہ، میں دعوت اپنے ساتھ میں کھا لیں گے، کسی کی ویسے ہی دعوت کر دی. اب یہ 8 قسم کی دعوتیں یہ مستحب ہے، یہ کتاب سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی دعوت، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں. اب ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کون سی دعوتیں چلتی ہیں اور کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اچھا یہ 8 دعوتیں جو ہے، 8 دعوتیں، اس میں بھی دعوت ولیمہ سب سے اہم. اس میں بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی اتنی اہم دعوت. آج کل یہ بگاڑ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہماری پوری کوشش آپس کے تعلقات کو مینٹین کرنے کی رہتی ہے، اپنے تعلق کو اللہ اور رسول سے مینٹین کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کی، اپنی سوسائٹی کی درستگی کی، ان کو شریعت اور سنت کے گھونٹ پلانے کی، مزاج شریعت سے واقف کرنے کی، عورتوں کی ذہن سازی کرنے کی، قرآن و سنت ان کے سامنے رکھنے کی یہ ضرورت ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو یاد رکھنا اس سے بدتر حالات اور ہوں گے. یہ میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں دہلی کے ایک گھر میں جا کر کہا تھا کہ قرآن یوں کہتا ہے، حدیث یوں کہتی ہے، تو لوگوں نے ان کی بات یہ کہہ کر ڈال دی تھی کہ یہ ملا لوگوں کو کام ہی کیا ہے. جیسے آج کہتے ہیں یہ ملا لوگوں کو کام ہی کیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ دہلی کی نالیوں میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، خدا کے واسطے قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لو. تو یہ کہہ کر دہلی والوں نے بات ٹال دی کہ یہ ملا لوگوں کا کام ہی کیا ہے، یہ تو کہتے رہیں گے، ہم کو جو کرنا ہے وہ کریں گے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے نادر شاہ بادشاہ کو اللہ نے مسلط کیا تھا اور مسلمانوں کی اس نے قتل عام کی تھی. دہلی میں خون کی ندیاں بہ گئی تھی. کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے شکایت کی کہ حضرت یہ نادر شاہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ جواب دیا کہ نادر شاہ نے ظلم نہیں کیا، شامت اعمال ماں در صورت نادر گرفت، ہماری بد عملی نے ہمیں نادر شاہ کی شکل میں پکڑ لیا. ہم نے سمجھا کیا نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکات دے دینا اور حج کر لینا، عمرہ کر لینا صرف یہی دین ہے. دین میں عبادات کا حصہ 25% ہے اور 75% حصہ 75% حصہ معاملات کا ہے. اور اس کی دلیل علماء نے یہ دی ہے. ہدایہ جو بہت زبردست کتاب ہے مسائل کی اور مدلل دلیل کے ساتھ، اور دلیل بھی کیسی دلیل، اس میں قرآن اور حدیث سے بھی دلیل اور عقل سے بھی دلیل، ہر مسئلے دلیل عقلی دلیل نقلی دونوں دلائل بیان کی ہے. اس کے 4 والیوم ہیں، اس میں سے ایک والیوم ایک پارٹ اس میں صرف عبادات کا مسائل اور اس کے 3 پارٹ میں معاملات، کاروبار، شادی بیاہ، نکاح طلاق، اس کے مسائل. اس سے علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دین میں 25% حصہ عبادت کا ہے اور 75% حصہ معاملات کا ہے. اور
حضرت کی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ اسی لیے عارفین نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں کی دینداری کا اعتبار ان کی نماز روزہ زکوٰۃ سے نہ کرے، ان کے معاملات سے کرے۔ دیکھو کیا ہے، ان کی خوشیوں کو دیکھے، ان کی غمیوں کو دیکھے، ان کے لین دین کو دیکھے، ان کے کاروبار کو دیکھے، اس سے اندازہ ہوگا کتنا دین۔ تو بھائی ضرورت ہے اپنے مزاج کو دینی مزاج بنانے۔ ہم سمجھے خدا کے کب تک لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے، کب تک لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے؟ ہماری ذات قرآن اور حدیث کے پھیلاوے کے لیے ہے، ہماری ذات قرآن اور حدیث پر دھول ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کو ڈھانپ دیا تو سن لو، قرآن کا صاف اعلان ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہاری جگہ پہ دوسروں کو کھڑا کریں گے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کے محتاج ہم ہیں۔ جب جب بھی ناقدری ہوئی ہے، اگر نبی کے باپ نے ناقدری کی ہے، اللہ نے نبی کے باپ کو محروم کر دیا، اور نبی کے بیٹے نے اگر ناقدری کی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، انہوں نے ناقدری کی، اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اور فرعون کی بیوی اس نے قدر کی، اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ وہاں کوئی رشتے نہیں دیکھے جاتے، کوئی تعلقات نہیں دیکھے جاتے، کوئی ایمانداری نہیں دیکھی جاتی، کوئی عہدے نہیں دیکھے جاتے۔ وہاں تو بس بات یہ ہے کہ کون کتنا عملی طور پہ ہم سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ لہذا ہم نمازوں کے علاوہ والی زندگی میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، مسجدوں کے علاوہ والی زندگی میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں مرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے وہ خیال کو نکال کر اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا۔ ارے سب سے زیادہ دنیا میں محبت ماں کو ہوتی ہے، وہ ماں بھی قیامت کے دن کہہ دے گی کہ تو دور ہٹ، وہ بھی کہہ دے گی۔ اس وقت سینے سے لگانے والے محمد رسول اللہ ہوں گے۔ اگر اسی نبی کے طریقے کو ہم نے دنیا میں اگر دھکا دے دیا تو کیا وہ نبی ہم کو سینے سے لگائیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج صحیح اسلام انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح اسلام، اور صحیح اسلام کوئی لٹریچروں سے پیش نہیں ہوگا، عملی زندگی سے پیش ہوگا۔ ہمارے رہن سہن سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے معاملات سے، ہماری عبادات سے، ہماری خوشی غمی کے مرحلوں سے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کا ہمیں استحضار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں شریعت اور سنت کی ہمیں پابندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی ایک اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد عائشہ انورادھا سوسائٹی میں مسجد اور مدرسے کا تعمیری کام قریب الختم ہے، بلکہ ہو ہی گیا ہے، لالی پاؤڈر باقی ہے بس سمجھے، لیکن ابھی فی الحال 41 لاکھ روپے دینے کے باقی ہے۔ دیکھیے ویسے ہونا تو یہ چاہیے، بقول حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ کے، کہ بھائی علاقے والوں ہی کو بولے مسجدوں کے خرچ کو اٹھانا چاہیے۔ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کے مکان ہم لوگ دیتے ہیں، مسجدوں میں ہم لوگ نہیں دے سکتے کچھ۔ آپ دیکھیے، اور آج بھی یہ اکوٹا کی مسجد بنی ہے، اکوٹا کے اطراف والوں نے پورا خرچ اٹھایا 1.5-2 کروڑ کا۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسی بہت سی مسجد ہے۔ تو بھائی اب وہ مزاج ابھی اب تک ہمارا بنا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بھائی مسجد عائشہ کے ذمہ دار بھی یہاں ہمارے فخر الدین بھائی، سلیم بھائی، عبد الجبار بھائی، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ ملاقات بھی کریں گے تو آپ تعاون بھی کریں،
اور لڑکے لوگ بھی باہر کھڑے رہیں گے تو بھائی وہ چھوٹی نوٹ دے کے بڑی نوٹ سے چھوٹے نہیں. وہ لوگ ملنا ہے تو بولے ہم نے دے دیا, جھولی میں ڈال دیا. بھائی ہمارے بچے 50 ہزار میں 1 لاکھ کے تو موبائل وہاں پر تھے, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو 20-25 ہزار کے موبائل پہ 1-2 مہینے بدلتے رہتے ہیں. بولے کیا انہیں بھانڈا شوق ہے. پھر دوستوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی فیملی میں ایک سب کی طرف سے دے دیتے ہیں. بھائی سب کے چولہے الگ, سب کے موبائل کا ریچارج الگ, سب کے بچوں کے بیڈ روم الگ, سب کے خرچے الگ. بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور اللہ کے لیے دینا. اچھا سب کی جنت بھی الگ, سب کی جنت کے محل بھی سب کے الگ. دنیاوی جتنے خرچے سب سیپریٹ, جنت کی سب منزلیں سب کی سیپریٹ. اور دینی اعتبار سے دینے میں بھائی نے دے دیا, ہمارا سب ایک ہے. موبائل کمپنی والے کو بھی کہ تو سب ایک ہے بھائی, پھر ریچارج کر ہم ڈیوائڈ کر لیں گے اس میں سے. بھائی تھوڑی فکر کرے. دیکھیے اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا کر دے گا, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بہت سے ہم سے وعدے بھی کیے تھے, لیکن یہ حالات ایسے بنے ہیں چاہے جس کو دینا ہے وہ تو ماشاءاللہ دے ہی رہے, جس کو دینا ہے وہ دے دے, ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ بھائی اس میں آپ جن لوگوں تک یہ لوگ نہ پہنچ سکے وہ مجھے مل لیں, امام صاحب کو مل لیں, لیکن ضرور کچھ نہ کچھ اس میں تعاون کرے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کام کو بھی اور دیگر تمام مسجد مدرسوں کے کام کو اللہ تعالیٰ بعافیت پائے تک